إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیارے اچھے اچھے صفاتی ناموں میں سے دو نام الرحمن الرحیم ہیں. سورۃ الفاتحہ جو قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، اس کی پہلی آیت میں بھی یہ دو صفاتی نام وارد ہوئے. ہم سب پڑھتے ہیں، نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. اور پھر جب سورۃ الفاتحہ کی تیسری آیت پڑھتے ہیں تو یہاں پر بھی ان دو ناموں کو تکرار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے اور رحیم ہے. اسی طرح صحیح البخاری کی ایک روایت ہے، ان اللہ تعالی کتب کتابا فهو عنده فوق العرش. بلا شک و شبہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک کتاب لکھی اور وہ کتاب اللہ رب العالمین کے پاس عرش کے اوپر ہے. اور اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر، میرے غصے پر سبقت لے جا چکی ہے. رحمت پہلے ہے تو غصہ بعد میں ہے. یہ رحمت ہی تو ہے کہ آنے والا وقت ابھی آیا نہیں، آنا ہے اور اس کا آنا یقینی ہے. ہم مسلمان الحمدللہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر ہمارا اعتقاد ہے، اس پر ہمارا یقین کامل ہے. وہ وقت آئے گا، آ کر رہے گا. بالآخر ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کا دنیا میں کوئی نہ کوئی دن تو آخری ہونا ہی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس نے، ہر روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کل من علیہا فان، جمیع مخلوقات کے لیے فنا کا فیصلہ ہو چکا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بقا فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات علی کے لیے ہے. اللہ اکبر. یہ رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ وقت آنے سے پہلے ہی ہمیں آگاہ کر دیا گیا، ہمیں خبردار کر دیا گیا. کچھ لوگ ہیں جن کا انجام مرنے کے بعد برا ہونے والا ہے، اور کچھ لوگ ہیں جن کا انجام مرنے کے بعد اچھا ہونے والا ہے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بلا شک و شبہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی پر کچھ ظلم نہیں کرتا. جو اعمال انسان مرنے سے پہلے کر رہا ہے اور جیسا عقیدہ اس کا موت سے پہلے، مرنا تو سب نے ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیسے مرنا ہے، کس حالت پر مرنا ہے.
موت تو برحق ہے، آنی ہے، لیکن کس حالت پر مرنا چاہتے ہیں، کس حالت پر چاہتے ہیں کہ ہماری موت واقع ہو؟ یہ لمحہ فکریہ ہے اور یہ دعوت غور و فکر ہے. اس کے بارے میں ہر انسان کو اور بالخصوص ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ موت تو برحق ہے، ہم سب نے مر جانا ہے، لیکن کس حالت پر مرنا چاہتے ہیں، کیسی موت چاہتے ہیں، اور موت کے بعد کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ معاملات کیے جائیں. اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھے معاملات ہوں تو موت سے پہلے اچھا عقیدہ اور اچھا عمل یہ ضروری ہے، ورنہ موت کے بعد انجام بہت برا ہوگا والعیاذ باللہ، جس طرح کے اس حدیث مبارکہ میں بإذن اللہ تعالی ہم بیان کرنے جا رہے ہیں. قرآن مجید کے بعد دنیا میں صحیح ترین کتاب وہ صحیح البخاری ہے. صحیح البخاری جسے امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی نے مرتب کیا ہے، ایک ایک حدیث، ایک ایک روایت باسند صحیح. سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم سے منقول کی ہے، بیان کی ہے اس کتاب میں. تو اس کتاب میں کتاب التعبیر، خوابوں کی تعبیر کا بیان، باب تعبیر الرؤیا بعد صلاۃ الصبح، فجر کی نماز کے بعد خوابوں کی تعبیر کا بیان. اس میں ایک روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں. سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جب صبح فجر کی نماز پڑھا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے، آپ نے چہرہ مبارک ہماری جانب کیا تو سوال پوچھا، هل رأى احد منکم رؤیا، یہ بتاؤ اے میرے ساتھیوں، اے میرے رفقاء، اے میرے صحابہ، یہ بتاؤ رات تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کہتے ہیں کہ حسن اتفاق ایسا کہ اس رات ہم میں سے کسی نے بھی خواب نہیں دیکھا. لا الہ الا اللہ، اس رات ہم میں سے کسی نے بھی خواب نہیں دیکھا جس رات کی صبح پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے دریافت کیا. پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم میں سے کسی نے خواب نہیں دیکھا تو میں محمد نے رات ایک خواب دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میں تمہارے لیے وہ خواب بیان کرتا ہوں. اور یہ ہے روحانی معراج، ایک ہے جسمانی معراج، ایک ہے روحانی معراج. اللہ اکبر. میں سو رہا تھا، میرے پاس دو آنے والے آئے، انہو اتانی اللیلۃ آتیان، دو فرشتے میرے پاس رات آئے اور انہوں نے آ کر مجھے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا. فقال لی انطلق انطلق، آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں. پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فانطلقت معہما، میں ان دونوں فرشتوں کے ساتھ چل پڑا. چلتے 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 ہمارا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا، فانطلقنا فأتینا علی رجل مضطجع، ایک شخص ہے جو الٹا لیٹا ہوا ہے. وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِالصَّخْرَةِ، اور دوسرا شخص اس کے سرانے کھڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا چٹان نما پتھر ہے. فَهُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ، وہ شخص جو اپنے ہاتھ میں چٹان نما پتھر لیے کھڑا ہے اس پتھر کو اٹھاتے ہوئے اپنے سر سے اونچا لے جاتا ہے. پھر فَيَخْلَغُ رَأْسَهُ، پوری قوت کے ساتھ، فَهُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ، پوری قوت کے ساتھ نیچے جھکتے ہوئے اس الٹے لیٹے ہوئے شخص کے سر پر پتھر دے مارتا ہے اور اس کا سر کچل کے رکھ دیتا ہے. العیاذ باللہ. یہ منظر جہنم کا اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اسے اپنی امت کے لیے بیان کر رہے ہیں. تو یہ رحمت ہی تو ہے کہ وقت آنے سے پہلے ہمیں ایک ایک بات سے آگاہ کر دیا گیا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی خواب غفلت میں زندگی گزار کے چلا جائے اور مرنے کے بعد اسے ہوش آئے.
پھر وہ کہے کہ یا اللہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آگے چل کر یہ معاملات ہونے والے ہیں تو میں اس کے لیے تیاری کر لیتا۔ تو وقت آنے سے پہلے ہی انسان کے اوپر یہ وقت تو آنا ہے، تو وقت آنے سے پہلے تاکہ انسان موت سے پہلے سنبھل جائے، سدھر جائے، اپنی اصلاح کر لے، توبہ کر لے، اللہ رب العالمین کا بندہ بن جائے، اللہ رب العالمین کے ساتھ دوستی لگا لے، اللہ رب العالمین سے محبت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا ایک خاص تعلق قائم کرے، تاکہ موت کے بعد اسے یہ سارے خوفناک مناظر نہ دیکھنے پڑے، نہ بھگتنا پڑے۔ یہ ساری باتیں بیان کر دی گئی۔ ایک شخص الٹا لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص چٹان نما بھاری بھر پتھر لیے اس کے سرانے کھڑا ہے اور پوری قوت کے ساتھ نیچے جھک کر اس کے سر پر پتھر دے مارتا ہے اور اس کا سر برے طریقے سے کچل کے رکھ دیتا ہے۔ فَيَتَبَهْلَهُ الْحَجَرُ وَهَا هُنَا، اس قدر قوت کے ساتھ پتھر مارتا ہے کہ پتھر لڑکتا ہوا دور جا گرتا ہے۔ فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ، پتھر مارنے والا فرشتہ پتھر کے تعاقب میں پتھر کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ فَيَأْخُذُهُ، اس پتھر کو اٹھا لیتا ہے۔ فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، جتنی دیر میں پتھر اٹھا کر اس الٹے لیٹے ہوئے شخص کی طرف آتا ہے اتنی دیر میں اس کا سر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ اپنی پہلی اصل صحیح حالت میں لوٹ جاتا ہے، دوبارہ سے اسے سر دے دیا جاتا ہے۔ اور معلوم ہے ایک جہنمی کا وجود، اس کا حجم اور اس کے جسم کا جو سائز ہے یہ کتنا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ضرس احدہم مثل احد، جہنمی کا ایک دانت 6 کلومیٹر لمبے احد پہاڑ کے برابر ہوگا، 6 کلومیٹر لمبے احد پہاڑ کے برابر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ان تمام باتوں کو سن کر ہم روئیں، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور ان باتوں کو سیریس لیں اور اپنے آپ کو ان سزاؤں سے اور یہ جو برے انجام بیان ہوئے ہیں ان سے بچانے کے لیے موت سے پہلے کوشش کر لیں۔ اور جو لوگ یہ باتیں سن کر ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اٹکیلیاں کرتے ہیں، تبصر کرتے ہیں، علماء کرام پر مذاق اڑاتے ہیں اور انہیں طنز و تشنیع کا، تنقید و تنقیص کا نشانہ بناتے ہیں، ہم انہیں بھی یہ پیغام دیں گے اور آپ بھی انہیں یہ پیغام دیا کیجئے جہاں پر بھی جاتے ہیں، مارکیٹ میں، بازار میں، رشتہ داروں میں، ہر قسم میں اس کیٹیگری کے لوگ موجود ہوتے ہیں جو ان باتوں کو سن کر سیریس نہیں لیتے، آگے سے ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، جگت بازی کرتے ہیں، جگتے لگاتے ہیں کہ توبہ کر لو، توبہ کر لو، اللہ کے بندے بن جاؤ، باز آ جاؤ ہنسی مذاق سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، انہیں سیریس لو۔ اور اگر توبہ نہیں کرتے تو قرآن مجید بتاتا ہے جمعہ کے دن فجر کی نماز میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ سجدہ کی تلاوت فرماتے ہیں۔ سورہ سجدہ کے 3 رکوع ہیں، دوسرے رکوع کی پہلی آیت یہ ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ آپ دیکھیں گے قیامت کے دن مجرموں کو کہ وہ اپنے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے، پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، پسینے میں شرابور ہوں گے، اور کیا کہہ رہے ہوں گے؟ ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ابصرنا، اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا، وسمعنا، اپنی آنکھوں سے سن، اپنے کانوں سے سن بھی لیا، آنکھوں سے دیکھ لیا، کانوں سے سن لیا، فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اب ہمیں پیچھے لوٹایا جائے، دوبارہ زندگی دی جائے، دوبارہ موقع دیا جائے، دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے، نعمل صالحا، تاکہ ہم اچھے عمل کر لیں، نیک عمل کر لیں، انا موقنون، اب ہمیں یقین آ گیا۔ یہ کہنے والے کہ دیکھی جائے گی، دیکھی جائے گی، دیکھی جائے گی، تو وہاں پر کیا کہیں گے؟ اب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اپنے کانوں سے سن لیا، فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ہمیں دنیا میں لوٹایا جائے، اب ہمیں یقین حاصل ہو چکا ہے
کیوں لوٹنا چاہتے ہیں؟ نعمل صالحا، تاکہ عمل کریں اچھا۔ جمعۃ المبارک کے دن جمعہ کی اذان سے پہلے پہلے مسجد میں آنا، یہ بھی ایک نیک عمل ہے، یہ بھی ایک اچھا عمل ہے۔ اور اس میں سستی اور کوتاہی اور غفلت وہ لوگ کرتے ہیں جن کے دل پر نفاق کی مہر لگ چکی ہوتی ہے، استغفر اللہ، جو گناہوں کو اتنا نارمل لیتے ہیں جیسے ناک پر مکھی بیٹھی، ہاتھ اڑا کے جھٹک دیا، مکھی اڑ کے چلی گئی۔ درس احدہم مثل احد، جہنمی دوزخی کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے مجلس احدہم کما بین مکہ والمدینہ، جہنمی دوزخی کے جہنم میں بیٹھنے کی جگہ صرف یوں سمجھ لو جیسے مکہ اور مدینہ کے درمیان فاصلہ ہے، جیسے مکہ اور مدینہ کے درمیان فاصلہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مکہ اور مدینہ کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو اندازہ کیجئے جس کے دانت اتنے بڑے ہیں، ایک دانت جس کا احد پہاڑ کے برابر ہے، اس کے 32 دانت کتنے بڑے ہوں گے، اور جس کے منہ کے اندر موجود دانت اتنے بڑے ہیں اس کا چہرہ کتنا بڑا ہوگا، جس کا چہرہ اتنا بڑا ہے اس کا سر کتنا بڑا ہوگا، اور جس کا سر اتنا بڑا ہے اس کا جسم کتنا بڑا ہوگا، والعیاذ باللہ۔ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ رحمان و رحیم نے مجھے یہ منظر دکھا دیا تاکہ میں اپنی امت کو آگاہ کر دوں، اپنی امت کے لیے یہ سارے احوال بیان کر دوں کہ وقت آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو، اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ سے پیار کرو، اللہ سے محبت کرو، اس لیے کہ ان سزاؤں سے اور یہ برے انجام جو بیان ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا تمہیں بچانے والا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ سب شرکیہ باتیں لوگوں نے اپنے شعر بنائے ہوئے ہیں۔ محمد کا پکڑا خدا کا پکڑا چھوڑا لے محمد، محمد کا پکڑا کوئی چھوڑا نہیں سکتا، نعوذ باللہ من ذلک۔ کہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے شعر ہیں۔ خدا کا پکڑا چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شرک سے باز آ جاؤ، شرک سے توبہ کرو، قرآن مجید کو پڑھو۔ قرآن مجید میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے پیارے محمد آپ اعلان کر دیجئے قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجئے دنیا کو بتا دیجئے انی اخاف، بے شک میں بھی ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی بڑے دن کے عذاب سے۔ پڑھ لیجئے قرآن مجید کی آیت سورۃ الحاقہ کی آخری آیتیں، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ پڑھ لیجئے قرآن 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ اے پیارے محمد اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پکڑنے پہ آؤں تو آپ کو ہماری پکڑ سے بچانے چھوڑانے والا کوئی نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے، قرآن مجید اسے بیان کر رہا ہے۔ بڑا خوفناک منظر، سر کچلا جا رہا ہے، الٹا لیٹا ہوا ہے۔ رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین محمد کریم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ما ہؤلاء، جبریل کون ہے؟ یہ دونوں، عذاب دینے والا تو فرشتہ ہے جسے عذاب دیا جا رہا ہے، یہ کون ہے؟ معنی اس کا جرم کیا ہے؟ یہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ محبت، ہمدردی اور خیر خواہی کہ آپ نے سوال پوچھا جبریل اس کا کیا جرم ہے، مجھے بتاؤ تاکہ میں اپنی امت کو آگاہ کروں، تاکہ میں اپنی امت کو بتاؤں، میری امت اپنے آپ کو اس جرم سے بچائے، اس گناہ سے باز رکھے، تاکہ مرنے کے بعد ان کا یہ انجام نہ ہو جائے جو اس وقت اس شخص کا انجام ہو رہا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ ما ہؤلاء
جبریل کون ہے یہ؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مجھے بتایا گیا انہ الرجل، یہ وہ شخص ہے، اس کے دو جرم ہیں، یأخذ القرآن فیرفضہ، اس کے پاس قرآن مجید آیا، اس نے اس کا صاف چٹا انکار کر دیا۔ اس کے دو معنی ہیں جو اہل علم نے، محدثین نے بیان کیے۔ پہلا معنی و مطلب مفہوم یہ ہے، اس نے قرآن مجید زبانی یاد کر کے بھلا دیا۔ اے قرآن کے حافظ ہو، اللہ اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے سینے میں اس قرآن مجید کو محفوظ کر دیا۔ قرآن مجید حفظ کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن اسے بار بار پڑھتے رہنا، اسے یاد رکھنا، اس کی دہرائی کرتے رہنا، اپنی منزل پختہ رکھنا، یہ محنت طلب کام ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تعاہدوا هذا القرآن، اس قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑو، اس قرآن مجید کو پڑھتے رہو، سمجھتے رہو، اس پر عمل کرتے رہو، اس لیے کہ قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے، تدبر و تفکر کرنے اور عمل کرنے والی کتاب ہے۔ فإنه أشد تفلتا من الإبل، جتنی زیادہ تیزی کے ساتھ اور برق رفتاری سے ایک اونٹ اپنے مالک سے رسی توڑوا کر بھاگ جاتا ہے، اس سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ یہ قرآن بھول جاتا ہے، چلا جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے اگر اسے نہ پڑھا جائے، اس کے احکامات کو کوئی اہمیت نہ دی جائے۔ غور کر لو، دیکھ لو، اپنے گھروں میں ریشمی غلاف میں قرآن مجید کو لپیٹ کے رکھا ہوا ہے، بڑا احترام ہے الحمدللہ کہ اس کی طرف پیٹ نہیں ہونی چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ کتنی مرتبہ ہم اپنی زندگی میں رمضان المبارک کے بعد سے لے کر آج تک قرآن مجید مکمل کر چکے ہیں۔ کم از کم ہر مسلمان کو مہینے میں تو ایک مرتبہ قرآن مجید کو مکمل پڑھنا چاہیے، روز کا ایک سپارہ بھی اگر تلاوت کیا جائے، اور روز کی 5 آیتیں تو کم از کم ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اور اس نیت سے پڑھنی چاہیے تاکہ ہم اس کے اوپر عمل کریں، کسی مستند عالم دین سے، استاد سے، شیخ سے۔ تعاہدوا هذا القرآن، اس قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ فإنه أشد تفلتا من الإبل، پہلا جرم یہ ہے يأخذ القرآن فيرفضه۔ ہم نے کہا کہ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اس کے پاس قرآن مجید آیا، اس نے زبانی یاد کیا، لیکن پھر بعد میں اسے کوئی اہمیت نہیں تھی، بھلا دیا۔ رمضان آئے گا تو دیکھیں گے، رمضان آیا تو جی کیا کروں، میری منزل کچی ہے، نہیں پڑھا سکتا تراویحاں، بیماری کا بہانہ بنا لیا، کوئی اور بہانہ بنا لیا، پورا سال یہ کہتے کہتے گزار دیا، جب رمضان آئے گا پھر دیکھیں گے، اور جب رمضان آیا تو اب یہ بہانہ ہے کہ مجھے منزل یاد ہی نہیں، میں کیسے نماز تراویح پڑھاؤں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے انہ الرجل یأخذ القرآن فیرفض۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید میں اوامر و نواہی ہیں، قرآن مجید میں مأمورات ہیں، منہیات ہیں، قرآن مجید میں احکام ہے۔ احکام حکم کی جمع ہے، حکم آرڈر کو کہتے ہیں، آرڈر دینے والا خود اللہ تبارک و تعالی ہے، یہ کام کرو، یہ نہ کرو، یہ کام تم کر سکتے ہو، یہ کام تم نے نہیں کرنا۔ توحید کو اختیار کرو، شرک سے بچو۔ اس نے کیا کیا؟ توحید جسے اختیار کرنا تھا اسے اختیار نہیں کیا، شرک جس سے بچنا تھا یہ شرک کرتا رہا۔ سنت کی پیروی کرو، بدعات سے بچو۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے سنت کی پیروی نہیں کی بلکہ بدعات، خرافات کو فروغ دیا۔ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اسے چاہیے تھا کہ حلال کو اپنے لیے کافی سمجھتا، حرام سے بچتا۔ اس نے حلال کو اپنے لیے کافی نہ جانا بلکہ حرام اختیار کیا۔ تمہارا دوست اللہ رب العالمین ہے، اللہ کا رسول ہے، اہل ایمان ہے، اور جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں۔ انہیں اپنا رازدان نہ بناؤ، انہیں اپنا ہمدرد اور خیر خواہ نہ سمجھو۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اللہ والوں کو اپنا دشمن سمجھا۔
اور جو اللہ کے نافرمان ہیں، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور جو گمراہ ہوئے، اور خود مسلمان نماز کی رکعات میں یہ دعا مانگتا ہے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی صورت میں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور جو گمراہ ہو گئے ان کے راستے پر بھی چلتا رہا، خود بھی اور اپنے بیوی بچوں کو بھی۔ لباس کا معاملہ ہو یا شکل صورت کا معاملہ ہو یا شادی بیاہ کا معاملہ ہو یا لین دین کا معاملہ ہو، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اپنے پیارے دین اسلام کی پاکیزہ و مصفہ تعلیمات کے مطابق چلتا، لیکن یہ تو اغیار کو خوش کرنے میں لگا رہا کہ اگر ہم نے انہیں ناراض کر دیا تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے، پھر ہم کھائیں گے پیئیں گے کہاں سے، پھر ہم اپنے معاملات کیسے چلائیں گے۔ تو وہ جو اللہ پر ایمان ہے، اللہ پر یقین ہے، اللہ رب العالمین پر توکل ہے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہے، وہ کہاں گیا؟ تو معاملہ بڑا سنگین ہے، معاملہ بڑا حساس ہے، معاملہ بڑا نازک ہے۔ اتنی آسانی سے ہماری جان نہیں چھوٹنے والی جتنی آسانی سے ہم نے سمجھ لیا ہے۔ اور یہ ساری باتیں وقت آنے سے پہلے پہلے اس لیے بیان کر دی گئی تاکہ ہم اللہ رب العالمین سے کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ ہر انسان، ہر مسلمان اپنا جائزہ لے، اگر ایسی کوئی بات ہے تو دنیا والے انہیں جتنا مرضی خوش کر لیا جائے، جب انسان کی موت آتی ہے، دیکھتے نہیں بڑی سے بڑی شخصیت ہو یا عام کوئی ریڑھی والا ہو، جب مر جاتا ہے تو اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں، یہ کہتے ہوئے مٹی ڈالو، مٹی ڈالنے کا ثواب ملتا ہے۔ مٹی ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے؟ قبر بناتے ہیں کہ نہیں بناتے؟ قبر بنا کر اس میں میت کو لٹاتے ہیں کہ نہیں لٹاتے؟ اور منو مٹی تلے دفنا کے اللہ کے سپرد کر کے سارے واپس چلے آتے ہیں، بیوی بھی، بچے بھی، اولاد بھی، دوست احباب بھی، رشتہ دار بھی، سب۔ معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، والعیاذ باللہ۔ اور دوسرا جرم یہ ہے وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، فرض نماز کے وقت سویا رہتا تھا۔ ایمانداری سے سوچو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے ضمیر سے فیصلہ لو، نماز کس کے اوپر فرض ہے؟ مسلمان کے اوپر یا کافر کے اوپر؟ یہ جو مسجد سے اذان ہوتی ہے کس کے لیے ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والوں کے لیے ہوتی ہے نا۔ اور جو فجر کی اذان میں مؤذن 2 مرتبہ یہ جملہ دہراتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ یہ کسے کہہ رہا ہے؟ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے نا، مسلمانوں کو نیند سے جگا رہا ہے نا، مسلمانوں کو نیند سے بیدار کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی اپنے پاس سے یہ جملے ایجاد کر کے دین میں اضافہ کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ عمر، جری عمر، غیرت والا عمر، جن کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما سلک عمر فجا الا سلک الشیطان فجا غیر فج عمر۔ جس راستے پر عمر آ رہا ہو، شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے کئی سال بعد اپنے دور خلافت میں یہ جرت کر سکتے ہیں کہ اپنے پاس سے یہ جملے ایجاد کر کے اذان میں داخل کر دیں اور شامل کر دیں؟ یہ سب لوگوں کی اپنی پھیلائی ہوئی بنائی ہوئی باتیں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں مؤذن کو تعلیم دی کہ وہ فجر کی اذان میں 2 مرتبہ یہ کلمات دہرائے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہنے کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، مشرق والے مسلمان بھی سن لیں، مغرب والے مسلمان بھی سن لیں، شمال والے مسلمان بھی سن لیں، جنوب والے مسلمان بھی سن لیں، امیر بھی سن لیں، غریب بھی سن لیں، سارے مسلمان سن لیں، نماز نیند سے بہتر ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، نماز نیند سے بہتر ہے۔
چھوڑ دو نیند، وضو کر کے پہنچ جاؤ نماز فجر ادا کرنے کے لیے۔ اس وقت تمہیں تمہارا رب رحمان اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر میں، اپنے دربار میں، مسجد میں دیکھنا چاہتا ہے۔ آ جاؤ نماز کے لیے۔ دوسرا جرم کیا بیان ہو رہا ہے؟ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، فرض نماز کے وقت سویا رہتا تھا، سوئی رہتی تھی، کیونکہ عورتوں پر، خواتین پر بھی نماز فرض ہے، اور صرف رمضان کی نہیں فرض، پورے سال فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ ایسا نہیں کہ رمضان ہے تو ماشاء اللہ تبارک اللہ پکے مسلمان نمازی بن گئے، اور جو ہی رمضان رخصت ہوا، چاند رات کی صبح فجر کی نماز، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا یہ سارے فوت ہو گئے؟ جو آیا کرتے تھے رمضان میں ماشاء اللہ تبارک اللہ، تو مسجد وہ آخر تک بھر جاتی تھی، اوپر والا ہال فل ہو جاتا تھا، قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، یہ سب فوت ہو گئے کیا؟ ان کا جنازہ پڑھ دیا گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہیں، فوت نہیں ہوئے، زندہ ہیں، زندہ ہیں، آ جائیں گے ابھی تھوڑی دیر کے بعد نماز عید پڑھنے کے لیے۔ لیکن بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ اپنے پورے مہینے کی محنت کو ضائع کر کے، رائگاں کر کے، تقویٰ کی عمارت کو زمین بوس کر کے، منہدم کر کے فجر کی نماز کے وقت سو رہے۔ کہاں گیا وہ تقویٰ جو اللہ تبارک و تعالی پورا رمضان کا مہینہ تربیت کر کے، ٹریننگ دے کر ہمارے نفس کا تزکیہ کرنا چاہتا تھا؟ کہاں گیا وہ تقویٰ، وہ تزکیہ نفس، وہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تعلق؟ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، تو رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، حتیٰ کہ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور جب یہ 10 برس کے ہو جاتے ہیں نماز نہ پڑھنے کی صورت میں انہیں مارو۔ لیکن مار ہلکی پھلکی ہو، پیار محبت والی، احساس دلانے والی، نہ کہ ہڈی پسلی توڑ کے رکھ دینے والی مار۔ 10 سال کا بچہ بھی گھر میں موجود، دادا ابو ہو، دادی اماں ہو، بڑے ابو ہو، بڑی امی ہو، والدہ محترم ہو، والد محترم ہو، شوہر ہو یا بیوی ہو، جو بھی پہلے اٹھ جائے، گھر کے تمام افراد رات کو سونے سے پہلے نیت کر کے سوئیں اور اس بات کے اوپر متفق ہو جائیں، اتفاق کر کے سوئیں کہ جو بھی صبح سب سے پہلے نیند سے بیدار ہو، باقی تمام گھر والوں کو نیند سے بیدار کرے۔ بلکہ پڑوسی بھی ایک دوسرے کو اس بات کی تاکید کر کے سوئیں کہ جناب جب آپ مسجد نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے ہو، میرا گھر آپ کے راستے میں آتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ آپ سے راضی ہو، میرا دروازہ بھی کھٹکھٹاتے چاہیے، یا مجھے کال کیجیے۔ آپ کے پاس موبائل فون ہے، آپ سوچیں اس موبائل فون کو آپ نے آج تک دین کے لیے کتنا استعمال کیا، اور سب کچھ کیا آپ نے، کر رہے ہیں، لیکن اس موبائل فون میں جس میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے، جس سے آپ اجر و ثواب بھی کما سکتے ہیں، اجر و ثواب بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو گناہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس موبائل فون کے ذریعے سے ہم نے کس قدر اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا سامان کیا ہے۔ نماز فجر ادا کریں، جماعت کے ساتھ ادا کریں، سستی اور غفلت چھوڑ دیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت آنے سے پہلے یہ ساری باتیں بیان کر دی، ہم دوبارہ دہراتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں سو رہا تھا، 2 فرشتے میرے پاس آئے، مجھے انہوں نے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا، میں ان کے ساتھ چلتا رہا، چلتے چلتے فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ، ایک شخص ہے جو الٹا لیٹا ہوا ہے، اور دوسرا شخص بھاری بھر چٹان نما پتھر لیے اس کے سرہانے کھڑا ہے، وہ اس پتھر کو اٹھاتے ہوئے پوری قوت کے ساتھ سر سے اونچا لے جاتا ہے، اونچا بلند کرتا ہے، اور پھر پوری قوت کے ساتھ نیچے الٹے لیٹے ہوئے شخص کے سر پر پتھر دے مارتا ہے، پتھر لڑکتا ہوا دور جا گرتا ہے، پتھر مارنے والا پتھر کے پیچھے جاتا ہے، پتھر کے تعاقب میں جاتا ہے، پتھر اٹھاتا ہے، پتھر اٹھا کر جتنی دیر میں واپس اپنی جگہ پر آتا ہے، پوزیشن لیتا ہے پہلے والی،
وہ جو نیچے الٹا لیٹا ہوا شخص تھا جس کا سر ابھی تھوڑی دیر پہلے کچل دیا گیا تھا وہ صحیح ہو جاتا ہے، وہ اسی پوزیشن میں آتا ہے، پوری قوت کے ساتھ اسے پتھر مارتا ہے، پتھر دور جا گرتا ہے، پھر یہ پتھر کے پیچھے جاتا ہے، پتھر اٹھا کر واپس آتا ہے، پھر دوبارہ پوری قوت کے ساتھ نیچے جھک کر اس الٹے لیٹے ہوئے شخص کے سر پر پتھر دے مارتا ہے، اس کا سر کچل کے رکھ دیتا ہے۔ اور جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی عذاب کا یہی سلسلہ اسے مسلسل دیا جاتا رہے گا، والعیاذ باللہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سچی توبہ کرتے ہوئے پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دلوں کو دہلا دینے والا مہیب ہولناک خوفناک منظر جب میں نے دیکھا تو میں پوچھتا ہوں جبریل سے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ما ہؤلاء، کون ہے یہ لوگ، اس نے کیا جرم کیا ہے، کیوں اس کا سر کچلا جا رہا ہے؟ تو اس کے دو جرم بتائے گئے، یاخذ القرآن فینفض، اللہ تبارک و تعالی کا قرآن اس کے پاس آیا، یہ قرآن اس کے پاس آیا، یہ کام کرو یہ نہ کرو، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جنہیں ہم دنیا میں زمین میں حکومت دیں، اقتدار دیں، تو حکومت کے کرنے کے کام چار ہیں، نماز کا نظام قائم کریں، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، یہ حکومت کے کرنے کے کام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پوچھنا ہے، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اے پیارے محمد، میں اللہ تبارک و تعالی کو آپ کا رب ہونے کی قسم ہے، میں آپ کا رب ہونے کی قسم اٹھا کر اعلان کر رہا ہوں، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، لام توکید ہے، نون توکید ہے، تاکید در تاکید ہے کہ البتہ ضرور بضرور، اور اس سے پہلے قسم بھی اٹھائی، لنسألنہم اجمعین، البتہ ضرور بضرور ہم ان میں سے ہر ایک سے سوال کریں گے، ہر ایک سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اور کون اللہ رب العالمین کو حساب و کتاب دے سکتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لرزہ و ترسا رہتے اور یہ دعائیں مانگتے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب لینا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میں نے پوچھ لیا، مل حساب الیسیر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ آسان حساب کیا ہے؟ آپ دعا مانگتے ہیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب لینا، تو آسان حساب کیا ہے؟ جہاں پر حساب و کتاب لیا جائے وہاں پر آسانی نہیں ہوتی، اور جہاں پر آسانی والا معاملہ ہو تو وہاں پر حساب و کتاب نہیں لیا جاتا، حساب و کتاب بھی ہے اور آسانی بھی ہے۔ اور آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب لینا۔ کون یہ دعا مانگ رہے ہیں؟ کون یہ دعا مانگ رہے ہیں؟ کون یہ دعا مانگ رہے ہیں؟ وہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، وہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی خود قرآن مجید میں اعلان کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذکرك، آپ کا ذکر، آپ کی شان ہم نے بلند کی۔ وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد۔ اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی محمد کو اپنے نام کے ساتھ ملا دیا۔ جب مؤذن دن میں 5 مرتبہ کہتا ہے اذان دیتے ہوئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 مرتبہ پھر کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 2 مرتبہ۔ کتنی عزت ہے!
اور قیامت کے دن تمام اولو العزم پیغمبر بھی عوام سے، لوگوں سے یہ کہہ دیں گے ان الرب تبارک وتعالى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله بعد. آج کے دن اللہ تبارک و تعالی شدید غصے میں ہے، سخت غصے میں ہے اللہ تبارک و تعالی آج کے دن. لہذا ہمارے اندر جرت نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کلام کرنے کی. تمام اولو العزم پیغمبر باری باری یہ کہہ دیں گے اور بالآخر تمام لوگ جمع ہو کر کس کے پاس آئیں گے؟ سرتاج رسل محمد کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ فرمائیں گے انا لہا، ہاں یہ مقام محمود میرے لیے ہے. پھر آپ شفاعت کریں گے، سجدہ ریز ہو جائیں گے، سر بسجود ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں طویل سجدہ کریں گے، لمبا سجدہ کریں گے، مخصوص کلمات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخصوص حمد و ثنا بیان کریں گے. بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یا محمد، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارفع رأسک سل تعطى واشفع تشفع، اپنا سر اٹھا لیجئے، شفاعت آپ کیجئے قبول ہم کریں گے، سوال آپ کیجئے عطا ہم کریں گے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند شانوں والے، رفیع المقام، یہ دعا مانگ رہے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب لے. مؤمنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی برات میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی 18 آیتیں نازل کر چکا، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا مل حساب الیسیر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آسان حساب کیا ہے؟ اور سوال پوچھنے کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر حساب و کتاب لیا جائے وہاں پر آسانی نہیں ہوتی، اور جہاں پر آسانی والا معاملہ ہو وہاں پر حساب و کتاب نہیں لیا جاتا. حساب و کتاب بھی ہے، آسانی بھی ہے. فرمایا یا عائشہ انما ذلک العرض، اے عائشہ یہ پیشی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سرگوشی کرے گا، اپنے بندے کے ساتھ تنہائی میں اکیلے بات کرے گا، سب کے سامنے نہیں، تنہائی میں سرگوشی کرتے ہوئے کہے گا میرے بندے تو توحید والا ہے، تو نے دنیا میں توحید کے تقاضے پورے کیے، سنت کے مطابق زندگی گزاری، نیکیاں بھی کی، لیکن کچھ گناہ تیرے رہ گئے، کبیرہ گناہ جن سے تجھے توبہ کرنے کا موقع نہیں ملا. تو ان گناہوں کا ارتکاب کر کے آیا ہے، لیکن تو ہے توحید والا. تو نے ہمارے ساتھ ہماری عبادت میں، الوہیت میں، حاکمیت میں، اسماء و صفات میں، ہماری مخلوقات میں سے کسی کو ہمارا شریک نہیں ٹھہرایا، پارٹنر نہیں بنایا، شرک نہیں کیا. جا ہم نے تجھے معاف کیا، ہماری جنتوں میں داخل ہو جا. فرمایا انما ذلک العرض، یہ ہے آسان حساب. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا آسان حساب لے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اس دعا کو یاد کر لیجئے اور سجدے میں بھی مانگا کریں. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یہ دعا مانگا کریں. پھر فرمایا ومن نوقش فقد عذب، اور جس سے حساب و کتاب لیتے لیتے اللہ تبارک و تعالی نے پوچھ لیا، کیوں نوقشہ، مناقشہ کیا، یہ کام میں نے حکم دیا تھا کرو، تم نے کیوں نہیں کیا؟ میں نے حکم دیا تھا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، تم یہ کام کرتے رہے، کیوں؟ فقد عذب، تو کسی مائی کے لال کے پاس اللہ کی کیوں کا جواب نہیں ہے، وہ مارا گیا، اس کی ہلاکت، اس کا عذاب یقینی ہے. اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگتے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا،
اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی آپ کا آسان حساب لے گا، بلکہ آپ کے کھٹکھٹانے پر جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، اور آپ سے پہلے جنت کا دروازہ کسی کے لیے کھولا نہیں جائے گا۔ لیکن آپ نے ان دعائیہ کلمات کے ساتھ اپنی امت کو تعلیم فرمائی، اپنی امت کو تعلیم فرمائی کہ تم یہ دعا مانگا کرو، مانگتے رہا کرو، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کیونکہ جب تم یہ دعا مانگو گے تمہارے ذہن میں، تمہارے تصورات میں یہ بات آئے گی کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت عالیہ میں، عدالت عظمیٰ میں پیش ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے حساب و کتاب لینا ہے، اور اللہ رب العالمین نے مجھ سے پوچھنا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں یہ ساری تفصیلات بیان ہوئی۔ تو جب تم یہ دعا مانگو گے حساب و کتاب کا تصور تازہ رہے گا اور اس کے لیے تیاری کرتے رہو گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مانو گے، اللہ رب العالمین کی طرف آؤ گے، اپنا عقیدہ، منہج، شکل، صورت، لباس، گھر کا ماحول، رہن سہن، طرز زندگی، طرز معاشرت، طرز معیشت، طرز حکومت، طرز سیاست، اپنے یہ سارے معاملات قرآن اور حدیث کی پاکیزہ و مصفہ تعلیمات کے مطابق سر انجام دو گے۔ دیکھیے ایک دعا مانگنے کی کتنی برکتیں، انسان کی پوری زندگی میں سدھار آ جاتا ہے، انسان کی کس قدر اصلاح ہو جاتی ہے اس ایک دعا کے ساتھ، بشرط یہ کہ شعوری طور پر مانگے، شعور ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا مانگ رہا ہوں۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب لے، معنی میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، تو میں اس کی تیاری کروں، میں اللہ رب العالمین سے موت سے پہلے پہلے رو رو کر یہ درخواست کروں، یہ گزارش کروں، اللہ رب العالمین کی منت سماجت کروں، فریاد کروں، اللہ رب العالمین کو پکارتے ہوئے، رو کر، گڑ گڑا کر کہ اے باری تعالیٰ جب مجھے تنہا اکیلا آپ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے پیش کیا جائے تو اے اللہ میں وہ دعا مانگتا ہوں جو تیرے پیارے نبی محمد کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اور ہمیں مانگنے کی تعلیم دی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب لے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے، رحیم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت وسیع ہے، تو آئیے اس رحمت الہی کو قبول کریں۔ اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ بہیج منظر دیکھا، اس میں جو سخت سزا دی جا رہی ہے اور جو برا انجام ہے، اس کے دو اسباب بیان کیے گئے، اپنے آپ کو ان دونوں اسباب سے محفوظ رکھیں۔ پہلا جرم کیا ہے؟ قرآن مجید اس کے پاس آیا، یہ کام کرو، نہیں کیا، یہ کام نہیں کرنا، کرتا رہا، توبہ بھی نہیں کی، توبہ کر لیتا، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، معاف کر دیتا، توبہ نہیں کی، توبہ کیے بغیر مر گیا۔ دوسرا جرم کیا ہے؟ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، فرض نماز کے وقت سویا رہتا تھا۔ بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ پختہ عہد کیا جائے اور اس بات کا پختہ ارادہ کر لیا جائے کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم دے گا وہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، جو بھی حکم دے گا یہ کام کرو ہم کریں گے، یہ کام نہیں کرنا ہم نہیں کریں گے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث مبارکہ میں ہمیں ہمارے خالق و مالک اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہ کام کرنے کا حکم دیا، اس لیے ہم کر رہے ہیں، دنیا والوں کی پرواہ کیے بغیر، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر، اس لیے کہ ہم بندے اللہ کے ہیں، مرنے کے بعد ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے،
دیکھتے نہیں جب کوئی مر جاتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہماری موت پر تو لوگ کہہ دیں گے، لیکن مزہ یہ ہے کہ ہم اپنی موت سے پہلے بھی کہتے رہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہی توحید ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. یہی توحید ہے. تو اس بات کا پختہ ارادہ کر لیں. اور دوسرا جرم جو بیان ہوا کہ یہ فرض نماز کے وقت سویا رہتا تھا، وہ عصر کی نماز ہو یا فجر کی نماز ہو. اب کیا عذر باقی رہ جاتا ہے؟ کیا عذر باقی رہ جاتا ہے سردیوں میں جب راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، طویل ہو جاتی ہیں، 10 گھنٹے کی رات ہو جاتی ہے، کیا عذر انسان کے پاس باقی رہ جاتا ہے؟ کیا دن بھر کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے 2 گھنٹے کی نیند کافی نہیں؟ 4 گھنٹے کی کافی نہیں؟ 6 گھنٹے 8 گھنٹے نیند کافی نہیں؟ پھر بھی رات کو دیر سے سونا اور صبح دیر سے اٹھنا، نماز کی کوئی پرواہ نہیں. لیکن اسکول کی، آفس کی، سب کو پرواہ ہے، ماں کو بھی باپ کو بھی. بچوں کا مستقبل بن جائے اس کی بڑی فکر ہے، لیکن جہنم سے بچاؤ کا کوئی سامان نہیں. الحفیظ والامان. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اندر جنتیوں والی اچھی صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم سب جنت میں چلے جائیں. اور اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں، دوزخیوں والی بری صفات سے ہم سب کو سچی توبہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم جہنم سے بچ جائیں، جہنم کی گرمی سے بچ جائیں، جہنم کی سردی سے بچ جائیں. هذا والله تعالى ولي التوفيق والهادي إلى سواء السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اس ہفتے ہم نے ایک ماں جی کا جنازہ پڑھا. جنازہ میں نے پڑھایا اور دوستوں نے پڑھا. ان کے بارے میں مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ ماں جی نے اپنی وفات والے دن سے 2 دن پہلے بیٹھی ہوئی تھی، اچانک ذہن میں آیا اور یہ بات ان کے بیٹے نے بتائی کہ جب 21 سال پہلے میری شادی ہوئی تھی تب بھی ماں جی نے ایسے ہی کیا تھا. وہ تیار رہتی تھی اور تیاری رکھتی تھی، اور تیاری کی ایک دلیل یہ ہے 21 سال پہلے بھی ان کے بیٹے نے گواہی دی، اور دوسری بات فوت ہونے سے 2 دن پہلے بھی خود مارکیٹ جاتی ہے محرم کے ساتھ اور جا کر کفن خرید کر لے کر آتی ہیں، اور تیسرے دن فوت ہو جاتی ہے اور اسی کفن کی 3 چادروں میں انہیں کفن پہنایا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ. اس لیے جہاں پر آپ اپنے ملبوسات کا، بہترین لباس کا اہتمام کرتے ہیں، مرد حضرات بھی خواتین بھی، وہاں پر کپڑوں کے ساتھ ایک کفن بھی رکھیں. گھر میں کسی کی بھی موت ہو سکتی ہے، کام آئے گا، اور اگر اپنی موت ہو گئی تو ہمارے کام آئے گا. گھر والوں کو خامخواہ پریشان نہیں ہونا پڑے گا، اور یہ جائز ہے. اپنی زندگی میں کفن تیار کیا جا سکتا ہے. جس طرح کہ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارکہ سے تشریف لائے تو آپ نے ایک بہترین چادر زیب تن کی ہوئی تھی جو کہ ایک عورت نے آپ کو ہدیہ دی تھی، آپ کو گفٹ کی تھی.
جب آپ وہ چادر زیب تن کر کے باہر تشریف لائے تو ایک صحابی ابو العباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں مجھے وہ چادر پسند آ گئی اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ چادر مانگ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا ٹھہرو۔ آپ اپنے حجرہ مبارکہ میں واپس تشریف لے گئے اور آپ نے پہلے والے اپنے پرانے کپڑے پہن لیے اور وہ نئی چادر لا کر اپنے اس صحابی کو گفٹ میں دے دی اور تحفے میں دے دی۔ وہ صحابی چادر لے لیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں سے تشریف لے گئے تو جو حاضرین مجلس تھے انہوں نے کہا کہ تم نے خام خواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا دیا۔ تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز مانگی جائے اور وہ آپ کے پاس موجود ہو تو آپ مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، تم نے اچھا نہیں کیا۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں ما سألتها لألبسها انما سألتها لتكون کفنی، میں نے اس چادر کا سوال اس لیے نہیں کیا کہ میں اپنی زندگی میں اس چادر کو پہنوں، بلکہ میں نے تو اس چادر کا سوال اس لیے کیا تاکہ جب مجھے موت آ جائے اور میں فوت ہو جاؤں تو مجھے اس چادر میں کفن دیا جائے اور اس چادر میں کفنایا جائے، اس لیے میں نے مانگی۔ تو اس سے اہل علم نے، محدثین نے، علماء مشائخ نے مسئلہ اخذ کیا ہے، مجتہدین نے، کہ انسان اپنا کفن اپنی زندگی میں بھی تیار کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے تاکہ فکر آخرت دل و دماغ میں زندہ و جاوید رہے اور آخرت کے لیے ہم تیاری کرتے رہیں۔ دنیا کے لیے اتنی تیاری کریں جتنا ہم نے یہاں پر رہنا ہے اور آخرت کے لیے اتنی تیاری کرنی چاہیے جتنا وہاں پر رہنا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اور دنیا کی زندگی تو محض کھیل کود تماشا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید میں اعلان کر رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری فوت ہونے والی اس ماں جی کی اور جتنے بھی اہل ایمان فوت ہو چکے ہیں ان سب کی قبروں کو روشن فرمائے، نور سے بھر دے، ان کے جنت الفردوس میں درجات بلند فرمائے۔ ہم میں سے جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کامل و مکمل مغفرت فرمائے، اور جن کے والدین حیات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں اور ان کی زندگی میں ان کی خوب خدمت کر کے ان کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ دعا مانگتے رہا کیجئے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پاک پروردگار میرے ماں باپ دونوں پر رحمت فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں احسن انداز سے میری تربیت فرمائی۔ اے اللہ ہمارے والدین کو اس کا بہترین بدلہ جنت الفردوس کی صورت میں عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین واجعل اللہم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل وعرض عن الدين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بوجهك الكريم من النار اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.